الحمد لله الملك الجليل الذي أطفى نار إبراهيم الخليل، والصلاة والسلام على محمد الجميل وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالأجر الجزيل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار، کائنات کی اولین فصل بہار، سرور سروراں، وجہ تخلیق کون و مکان، سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا، بأن تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز یہ ماہ مبارک شوال المبارک کا عظمت والا مہینہ ہے، اس کا شمار اشہر حج میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا الحج اشہر معلومات، حج کے مشہور مہینے معلوم ہیں۔ شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور ذی الحجہ کے 8 سے لے کر 13 تک 5 ایام خاص ایام حج ہے۔ اس مبارک مہینے کے احادیث طیبات میں بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام 6 ایام فی هذه الشہر، جس شخص نے 6 دن کے روزے رکھے اس مبارک مہینے میں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی زنجیروں سے، سلاسل و اغلال سے آزاد فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، جس نے اس مبارک مہینے میں 6 دن کے روزے رکھے، اللہ رب العزت اسے صائم الدہر یعنی مستقل 12 مہینے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات واضح اور روشن ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب پاک رؤوف و رحیم کے سب سے
ہم سب کو اطاعت اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث طیبہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا، جس نے شوال المکرم میں پہلی تاریخ یعنی عید کے دن 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھی کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں 21 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک ایسا شہر بناتا ہے جس میں یاقوت کے محلات ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے فضل سے آخرت میں اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 6 روزے شوال کے مہینے میں علماء فرماتے ہیں کہ چاہے تو تسلسل کے ساتھ پہلی تاریخ یعنی عید الفطر کے دن کا روزہ تو جائز نہیں، لیکن دوسری تاریخ سے لے کر چاہے تو مسلسل 6 روز میں یہ 6 روزے رکھے، اور 7ویں دن اللہ کا شکر ادا کرے اور کوئی میٹھی چیز بنائے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشی کے ساتھ اظہار مسرت کے ساتھ، گویا یہ 6 عیدوں کے بعد ایک عید منائے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے، اور سرکار نے فرمایا چاہے تو وہ پورے مہینے میں توڑ توڑ کر ایک ایک کر کے شوال کے پورے مہینے میں روزے پورے کرے جس میں اسے سہولت ہو۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک اشہر حج سے ہے تو حج کی تیاری، اس کے احکام سیکھنا، سننا، سمجھنا، اس کے فرائض جاننا، کس پر حج فرض ہے، حج فرض ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں، اور قبولیت و ادا کی شرائط کیا ہیں، یہ سب اللہ کے فضل سے ہم شوال کے مہینے کے پہلے ہی جمعے سے حج سے متعلق گفتگو شروع کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ پورے حج میں جانے سے پہلے تک جب تک حجاج حج کو جائیں گے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے، سمجھانے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 4 پارے کی سورہ عمران کی ایک آیت طیبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بلکہ طویل آیت کا ایک جز۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اقتصاد فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے، حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ رب العزت فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے برکت والا بنایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ مبارکم وہدی للعالمین، یہ گھر برکت والا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ رب العزت کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم۔ کھلی ہوئی نشانیاں خود مقام ابراہیم میں بہت سی جامع مجموعہ نشانیاں ہیں، اس میں بہت سی جامع نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ مقام ابراہیم خود حجر کعبہ، حتیم، مصاع، مطاف اور میزاب رحمت، اسی طرح رکن اسود، رکن یمانی، رکن عراقی، یہ سب اللہ کی واضح نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ رب العزت فرماتا لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض ہے جو اس کے راستے پر استطاعت رکھتے ہوں۔ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ الرحمن۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ،
اس آیت طیبہ سے کچھ دیر اقتصاد پیش کریں گے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے للذی ببکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ خاص ہے کہ جب کسی مضمون کو وہ بیان فرماتا ہے اور اس مضمون میں جو امر بیان ہوتا ہے، جو بات بیان کی جاتی ہے، اس امر کا اگر کوئی منکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کلام کو قد سے، لقد سے، انا سے، یعنی حروف تاکید سے شروع فرماتا ہے تاکہ منکر کا رد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل واضح الفاظ میں ان منکرین کا رد کر دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں کعبہ معظمہ اللہ رب العزت کا عزت والا گھر، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قبلہ صلاۃ مقرر فرمایا، تو جب مسلمانوں نے کعبہ معظمہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو مکے کے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ انہوں نے قبلہ اول کو چھوڑ دیا، جو پہلے تعمیر ہوا، جو انبیاء کرام کا قبلہ تھا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، جسے اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا مرکز قرار دیا، جس میں بہت سے انبیاء کرام اس کے قرب و جوار میں مدفون ہوئے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل اسی سرزمین پر یعنی ملک شام میں واقع تھا یہ، اس لیے انہوں نے کہا اسی سرزمین پر اللہ تعالیٰ حشر قائم کرے گا، اور انہوں نے مسلمانوں نے فضل والے مقام کو چھوڑ کر اس سے کم درجے کے مقام کو اپنا قبلہ نماز بنایا، اس کی طرف یہ نماز پڑھنے لگے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے مخالفین، منکرین جو بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتے تھے، انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اے لوگو تم کہتے ہو کہ پہلا گھر اللہ کا بیت المقدس ہے، بیت المقدس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر جو زمین پر لوگوں کی ہدایت اور برکت کے لیے بنایا وہ کعبۃ اللہ شریف ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس آیت طیبہ میں صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی تائید کی، اپنے محبوب کی تائید کی، اور یہودیوں کو، منکرین کو جواب دیا کہ افضل تو کعبہ ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے عظمت والے مکان بہت ہیں، تمام مسجدیں عزت والی، عظمت والی ہیں، اور یہ جنت کے محل ہیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی ساری مساجد جو ہیں عظمت و شان کی حامل ہیں۔ اسی طرح بیت المقدس قبلہ اول یہ بھی عظمتوں کا حامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والی چیزوں میں نفس محبوبیت تو ایک ہوتی ہے لیکن عظمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ انبیاء کرام نفس نبوت میں سب نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں مراتب اور درجات کا فرق رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ومنهم من کلم اللہ، اور ان میں بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا بلا واسطہ فرشتے کے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطہ ملک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یا حضرت عزیر علیہ السلام سے کلام کیا، یا اور انبیاء کرام جنہیں اللہ نے چاہا منتخب فرمایا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل یہ فضل ذکر فرما رہا منہم من کلم اللہ، پھر فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا اور بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے درجوں بلند کیا۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے بیت اللہ شریف کو سب سے پہلی عمارت ہونے، سب سے پہلا گھر ہونے کا ذکر فرمایا۔ اصل میں کعبہ معظمہ
اس وقت اس کی بنیاد، اس کی ابتدا ہوئی جب آسمان بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے زمین نہ بنائی تھی، پانی ہی تھا، صرف پانی ہی پانی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے زمین بنانے کے لیے پانی پر جھاگ پیدا کیے، وہ جھاگ منجمد ہو گئے، جمع ہو گئے۔ ثم بسط الارض علی الماء فجمد، حدیث طیبہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے جھاگوں کو پانی پر پھیلایا اور انہیں جمع دیا، وہ جمع ہو گئے، 40 سال تک اسی طرح ٹھہرے رہے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں کعبہ معظمہ بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے پختگی عطا کی اور کعبے کی بنیاد ملائکہ کے ذریعے اللہ کے حکم سے 7ویں زمین پر رکھی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا، تو آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ ملائکہ سے جو تعمیر کرائی گئی تھی وہ جنت سے لائے گئے یاقوت تھے۔ آسمان پر جہاں چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے، اس کے بالکل مقابل کعبہ معظمہ ہے۔ فرشتوں نے جب اس کی تعمیر کی تو جنتی یاقوت سے۔ اس کے بعد طوفان نوح تک آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دے کر جو کعبہ بنوایا گیا وہ تعمیر باقی رہی، اور اس سے پہلے ایک زمانے تک جب تک رب نے چاہا وہ جنتی پتھر کی تعمیر باقی رہی، اور پھر جب اللہ نے چاہا تو تغیر زمانہ کی وجہ سے اسے فرشتوں سے ان یواقیت کو اٹھوا لیا گیا۔ حجر اسود جنتی یاقوتوں میں ہی کا ایک یاقوت ہے، اسے اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بٹھا کر زمین پر اتارا تھا، اس وقت نازل کیا۔ پھر اسے آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے بناء کعبہ میں لگایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب تک رب نے چاہا یہ بنا قائم رہی، اور طوفان نوح میں یہ بنا پھر گر گئی اور ایک ڈھیر کی شکل میں باقی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تو انہوں نے اس کی دیواریں اٹھائیں اور اس کی تعمیر فرمائی۔ اس تعمیر کے موقع پر معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور انجینئر جن کو حکم دیا گیا کہ آپ بتائیے کیسے کیسے تعمیر کا ہونا ہے، کہاں بنیاد رکھی جائے، کیسے دیوار اٹھائی جائے، تو یہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہوا، اور گارا اور پتھر دینا، سامان مہیا کر کے دینا، یہ کام حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ علیہ السلام کے ذمہ کرم پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر بناء خلیلی تعمیر کعبہ اس طرح ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ اس اعتبار سے کہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اسے تعمیر فرمائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں بانی نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کعبے کی دیواروں کو اٹھوایا اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ کعبے کی دیواروں کو اٹھایا، معلوم ہوا کہ بناء ابراہیمی سے پہلے کعبہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک وہ برکت والا گھر جو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا وہ سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں ہے، بیت اللہ شریف، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور اس سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے تعمیر کرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 برس پہلے زمانہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام 1000 برس پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے کعبے کی بنیاد تو اس سے پہلے ہی رکھ دی،
سلیمان علیہ السلام تو کئی ہزار برس کے بعد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو بنائے اول، تعمیر اول اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کرائی، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کرائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو یہود نے سمجھا کہ سلیمان علیہ السلام تو 1000 برس پہلے آئے ہیں اور انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے قبلہ اول کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کی حقیقت بیان فرمائی کہ تم اسے اول سمجھتے ہو، حالانکہ اول تو یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو جواب دیا کہ سب سے پہلا برکت والا گھر وہی ہے جو کعبہ معظمہ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے جو اعتراض یہود نے کیا تھا اس کا دفاع، اس کا جواب اللہ تعالیٰ عز و جل نے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتراض کرنا، دین پر اعتراض کرنا، شریعت کے احکام پر اعتراض کرنا، یہ اہل کفر کا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور ان کا جامع واضح جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے۔ پھر یہود نے کعبے پر اعتراض کیا تھا، سرکار پر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کا فضل بھی بیان فرمایا، کعبے کا فضل بھی بیان فرمایا، اس کی افضلیت و اولیت بھی بیان فرمائی، اور ظاہر کر دیا کہ سب سے پہلے جو گھر ہم نے برکت والا بنایا وہ کعبہ معظمہ ہے۔ پتہ چلا کہ بے دینوں کے اعتراضات کا جواب دینا سنت الہیہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ محبوب کی تعریف اور محبوب سے منسوب چیزوں کی تعریف اور محبوب کے دوستوں کی تعریف کرنا یہ سب سنت الہیہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کعبے کی بھی تعریف کی اور اس کی تعمیر اور اس کے واقعات و تاریخ کو بھی بیان فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں ایک بات اور مجھے یاد آئی، عرض کر دوں، اللہ رب العزت نے یہاں کعبے کی فضیلت کو اولیت کے اعتبار سے بیان کیا۔ اول عربی میں اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہ ہو اور اس کے ساتھ بھی کوئی نہ ہو، بعد میں چاہے کچھ ہو، کتنا ہی کچھ ہو، اسے کہتے ہیں اول۔ اور آخر کسے کہتے ہیں؟ اسلامی اعتبار سے آخر اسے کہتے ہیں جو سب سے آخر ہو، اس کے بعد پھر نہ ہو کوئی اور نہ اس کے ساتھ ہو، تو یہ آخر سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کی فضیلت بتائی، ان اول بیت وضع للناس، سارے گھروں میں سب سے پہلے ہم نے بیت اللہ کو بنایا۔ تو افضلیت بیان کی، اولیت سے معلوم ہوا کسی کا اول ہونا یہ فضل کی بات ہے، اسی لیے بڑوں کا اکرام کیا جاتا۔ حدیث طیبہ میں ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جس گھر میں ماں باپ یا بزرگوں کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے اس گھر میں کھانے پینے کی چیزیں کبھی کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے ساتھ برکت رکھی ہے، اولیت کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی فضیلت اس کی اولیت سے بیان فرمائی اور اپنے محبوب کی فضیلت ان کی اولیت سے بھی بیان فرمائی اور ان کی آخریت سے بھی بیان فرمائی۔ کعبہ اس وقت بنا جب اس سے پہلے کوئی گھر نہ تھا اور اس وقت اس کے ساتھ بھی کوئی گھر نہ بنا، اول کے معنی، اور آخر جب آخر آئے تو اس کے بعد پھر کچھ نہ ہو، کوئی نہ آئے۔ نبی آخر الزمان، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خاتم النبیین، ہم نے انہیں نبیوں کے آخر میں بھیجا۔ معنی یہ ہے نہ ان کے زمانے میں کوئی نبی، نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی۔ اور یہ جو بے وقوف قاسم نانوتوی احمد نے لکھ دیا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ زمانے کے تاخر اور تقدم میں کوئی فضیلت نہیں، تو اس نے ان دونوں آیتوں کا انکار کر دیا گویا۔ اللہ تعالیٰ تو کعبے کی افضلیت اس کی اولیت سے بیان کر رہا اور محبوب کی افضلیت ان کے خاتم النبیین ہونے سے بیان فرما رہا ہے۔
اور اول و آخر کے معنی یہی ہے کہ اول سے پہلے کچھ نہ ہو اس قبیل کا، پانی تھا، گھر نہ تھا، کعبے سے پہلے کوئی گھر نہ تھا، اور کعبے کے ساتھ میں جب وہ بنا اس وقت بھی کوئی گھر نہ بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولیت کی تعریف کرتے ہوئے فضل بیان کیا۔ اور نبی جس وقت دنیا میں تشریف لائے آخر الزمان، احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت ان کے زمانے میں کوئی نبی و رسول نہ تھا، اور ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی و رسول نہ ہوگا، باقی اشیاء کی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آخری نبی ہونے کے اعتبار سے ان کی فضیلت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا خاتم النبیین، اور میرے آقا نے اس کے یہی معنی بتائے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو قاسم نانوتوی نے جو یہ لکھ دیا کہ عوام کے خیال میں تو آخری نبی ہونے کے معنی یہ ہے کہ سب سے آخر ہو، اور اہل عقل پر یہ بات ظاہر ہے کہ تقدم زمانی سے کوئی فضل ثابت نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ فضل ثابت کر رہا۔ معلوم ہوا اس نے قرآن کریم کے خلاف نظریہ پیش کیا۔ یہ بات یہاں ذہن نشین رکھیں اور خوب دل میں جاگزی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی افضلیت کو بیان کیا اس کی اولیت سے، اور محبوب کی اولیت اور آخریت سے ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات مصطفیٰ کے مظہر اتم ہیں، هو الاول هو الاخر۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور رسولوں میں نبیوں میں سب سے آخر اپنے محبوب کو بھیجا، تو وہ سب سے اول ہیں باعتبار خلق کے، اول ما خلق اللہ نوری، اور سب سے آخر ہیں باعتبار نبوت و رسالت کے۔ تو یہ اولیت بھی باعث فضل ہے اور آخریت بھی باعث فضل ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ احمق ہے، وہ قرآن و سنت سے نابلد ہے، وہ کتاب و سنت کو نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسن اعتقاد پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر جلائے اور ایمان پر ہی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتا انا اول بیت، انا کی تاکید نے بتا دیا کہ کعبے کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرف تاکید سے کلام شروع فرمایا۔ انا اول بیت، بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت اس عمارت کو کہتے ہیں جس کی چاروں طرف دیوار ہو اور چھت بنائی گئی، اسے بیت کہتے ہیں۔ کعبہ معظمہ ایک مکعب عمارت ہے، چوکھوٹی عمارت ہے، جس کی چاروں دیواریں ایک برابر چوڑی، اور اس کی اونچائی بھی ان دیواروں کی چوڑائی کی برابر ہے۔ کعبے کو کعبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکعب ہے، چوکھوٹی عمارت ہے، اس کی اونچائی بھی اتنی، چوڑائی بھی اتنی، لمبائی بھی اتنی، تو اس کا نام کعبہ ہوا۔ اب بیت اس لیے کہتے ہیں کہ انا اول بیت، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا اول دار، انا اول منزل، منزل نہیں فرمایا، دار نہیں فرمایا، بیت فرمایا۔ بیت اسے کہتے ہیں جو چوکھوٹی عمارت ہو، اس میں زاویے ہوں، کونے ہوں، اور اس کی چھت پاٹ دی گئی۔ تو کعبہ معظمہ کی چھت بھی ہے اور چاروں دیواریں بھی۔ اچھا دار کسے کہتے ہیں؟ دار اسے کہتے ہیں جس میں متعدد کمرے ہوں، ضرورت کے لیے صحن بھی ہو، برانڈا بھی ہو، کچن وغیرہ بھی ہو، اور سامان رکھنے کے لیے ایک مستودع بھی ہو، جس میں آپ اپنا گھریلو ضرورت کا وہ سامان جو ہر وقت استعمال میں نہیں ہوتا وہ رکھ سکیں، تو اسے کہتے ہیں دار۔ دار میں وسعت ہے، بیت چوکھوٹی چھت پٹی ہوئی ایک عمارت جیسے ایک کمرہ، اور دار جس میں ضروریات زندگی کی اور چیزیں بھی ہوں، اور منزل وہ ہے جس میں گاڑی کھڑی کرنے
اگر گھوڑا ہے تو گھوڑا باندھنے کا استبل ہو، گاڑی ہے تو گاڑی کھڑی کرنے کے لیے چھوٹی سی جگہ گیرج کے طور پر ہو، اور اس سے زیادہ وسعت ہو جو دار میں وسعت ہے، ضروریات زندگی کے لیے کام کرنے یا مردانہ مجلس بیٹھنے کے لیے یہ سب چیزیں ہوں تو منزل کہلاتی۔ عرف عوام میں منزل دار بیت عربی میں بڑی وسعت ہے، ہر لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے جب دلالت کرتا ہے تو اس کی لغوی تحقیق میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ منزل اور بیت میں فرق کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلے چھت والا، چوکھوٹا چار زاویوں والا جو گھر بنایا ہم نے برکت اور ہدایت والا لوگوں کے لیے، وہ مکہ مکرمہ میں۔ اب قرآن کریم میں لفظ مکہ یہاں نہیں آیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، تو کعبہ معظمہ کے متعدد نام ہیں، اسے ام القریٰ بھی کہتے ہیں، اسے دار الامن بھی کہتے ہیں، اسے دار الایمان بھی کہتے ہیں، اس کا نام لیسا بھی ہے اور اس کا نام دوست بھی ہے، اس کے اور بھی معدب برکت والے نام ہیں، ایک نام بکہ بھی ہے اور ایک نام مکہ بھی ہے۔ سب ناموں پر تو گفتگو کرنے کا وقت نہیں، لیکن مکہ اور بکہ سمجھ لو۔ عام لوگ کہتے ہیں مکہ، مکہ بنا مکن سے، جس کے معنی کچل دینا، کچل ڈالنا، اس کے دشمن کچل دیے جاتے ہیں۔ جب ابرہا نے اسے ڈھانے کی کوشش کی اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے کچل دیا۔ کیسا کچلا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ قرآن کریم کا طرز بیان دیکھو، اللہ رب العزت فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ابھی حضور شکم مادر میں ہیں، ولادت نہیں ہوئی ہے، حضرت عبد المطلب حضور کے وسیلے سے کعبے کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں، مولا ابرہا کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہے، تو اس کا مالک ہے، یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت فرما۔ اس برکت والے بچے کے توسل سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو ابھی شکم مادر میں ہے، اے مولا اس برکت والے بچے کی برکت سے اس گھر کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا۔ ابابیل آپ کے یہاں بہت تعداد میں ہوتی ہے، صبح کے وقت ہمارے یہاں گملوں پر خوب کھیلتی ہے، کالے رنگ کی چمکدار، نیلی چمک والی، لمبی چونچ والی، نازک پنجوں والی ایک چڑیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو بھیجا ابابیلوں کے، نازک چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتا تو ارشاد فرماتا ہے، وہاں بھی کیا کہتا ہے، نبی کو کیا پتا، یہ کیا جانے، اور اللہ کیا فرما رہا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو کس طرح کچل کر ذلیل کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے اس کی کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل چڑیا کا ایک لشکر بھیج دیا جس کے پنجوں میں اور چونچ میں پتھر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تو انہوں نے اوپر سے باریک پتھروں کی بارش کر دی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ فرماتا تو وہ ایسے ہو گئے جیسے کوٹا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ہاتھی بھی چھلنی ہو گئے، ہاتھی بان بھی چھلنی ہو گئے، سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو مکہ اس کے معنی یہ مکن سے بنا ہے، کچل ڈالنا، کچل دے، تو یہ گویا مکہ اس لیے کہلایا کہ اس کے دشمن کچل دیے جاتے ہیں۔ اور بکن کے معنی ہے چوس لینا، خشک کر دینا، رطوبت کو، گندگی کو خشک کر کے صاف کر دینا، یہ بکن سے بنا۔
حاجی جاتا ہے گناہوں میں لتھڑا ہوا، یہ مکہ گناہوں سے اسے صاف کر دیتا ہے، خشک کر دیتا ہے، چونس کر صاف کر دیتا ہے۔ تو مکہ بھی اپنے معنی میں معنویت کا حامل ہے اور تاریخی شواہد اس کے حامل ہیں، اور مکہ بھی اپنے معنی میں درست ہے اور اس کو بھی تاریخی شواہد سے ثبوت فراہم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر برکت والا جو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کا نام بیت رکھا، اور ظاہر ہے کہ گھر کسی نہ کسی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا گھر کہلاتا ہے، اور جس گھر میں آپ کوئی کام کرتے ہیں وہ اس کام کا گھر کہلاتا ہے۔ تو کعبہ ایسا گھر ہے جس میں کوئی کام نہیں کیا جاتا، نہ کعبے میں کوئی رہتا ہے، بلکہ یہاں جو کام ہوتا ہے وہ کعبے کا طواف ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے۔ حج اللہ کے لیے ہے، ذکر اللہ اللہ کے لیے ہے، طواف اللہ کے لیے ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ کہلایا، اللہ کا گھر، اللہ کے کاموں کا گھر، اس لیے اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے، آگ سے آزادی دینے والا گھر۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کعبہ معظمہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہے، امان پا لیتا ہے۔ حرم مبارک میں آج بھی یہ قانون ہے، اور جب سے سرکار نے یہ قانون بیان فرمایا آج تک اس پر عمل ہوتا ہے۔ کیا؟ اگر مجرم کیسا ہی ملزم و مجرم ہو، چاہے ملزم ہو یا مجرم ہو، ملزم ہوتا ہے تو اسے پکڑ کر تفتیش کی جاتی، جب جرم ثابت ہو جاتا تو مجرم کہلاتا۔ لیکن پکڑنے کے لیے بھی اگر کسی پر کوئی الزام لگے اور وہ ملزم ہو اور وہ کعبۃ اللہ میں جا کے پناہ لے لے تو وہاں مکہ مکرمہ کی پولیس اسے جب تک نہیں پکڑے گی جب تک وہ حرم پاک سے باہر نہ نکل آئے۔ جو لوگ بغیر ویزے کے وہاں رہ جاتے ہیں اکثر حرم ہی میں رہتے ہیں، باہر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ یہ قانون اس وقت سے آج تک ہے، لیکن سنو ایک مجرم ایسا بھی ہے کہ جس مجرم کو کعبے میں بھی پکڑا جائے گا، اس میں قتال حرام ہے، یہ کعبے کی حرمت ہے، لیکن ایک مجرم ایسا ہے جسے کعبے میں بھی امان نہیں دی جاتی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کا گستاخ۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی شان کا گستاخ ہو، سب و شتم کرے، گالی گلوچ کرے، اسے قتل کیا جائے گا۔ ابن قتل نے رسول اللہ کی توہین کی، اور جب اسے پناہ نظر نہ آئی، موت اس کا تعاقب کرنے لگی تو غلاف کعبہ میں جا کر چھپا۔ صحابہ اکرام نے دیکھ لیا، کیا یا رسول اللہ ابن قتل غلاف کعبہ میں چھپا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے وہیں قتل کرو۔ موذی کو حرم کعبہ میں امان نہیں، زہریلا سانپ اگر کعبے میں نظر آئے مار دو، گرگٹ نظر آئے مار دو، بچھو نظر آئے مار دو، اس لیے کہ یہ موذی ہیں، مہلک ہیں، اور اس سے بڑا ظلم اور کون سا ہوگا، اس سے بڑا جرم اور کون سا ہوگا جو عظمت رسول اللہ کو پامال کرے اور اللہ کے حبیب کی توہین کرے۔ اس لیے انہیں وہاں بھی امان نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے برکت والا، امان والا، رحمتوں والا، ہدایت والا گھر کعبۃ اللہ کو بنایا اور ارشاد فرمایا ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح نشانیاں رکھی۔ انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا کعبہ معظمہ سے متعلق، بہت مختصر سی چند معمولی باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس عظمت والے گھر کی ہیبت و عظمت کو، وجاہت و جلالت کو سمجھیں۔ میرے آقا ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں
النظر الی الکعبۃ عبادۃ، یہ ایسا مبارک گھر ہے کہ اگر ایک گوشے میں بیٹھ کر کعبے کو تکتے رہو، دیکھتے رہو، تو یہ دیکھتے رہنا ہی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا، جو شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہو اور جب پہلی نظر کعبہ معظمہ پر پڑے، اس وقت جو دعا وہ مانگے گا رد نہ کی جائے گی، اللہ قبول فرمائے۔ شرط صرف ایمان ہے، مومن ہو، ایمان والا ہو، کیسا ہی گناہگار ہو، ایمان سلامت لے گیا، کعبے کو دیکھ کر جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو ٹھہر جاؤ اور وہ سب کچھ مانگو چند کلمات میں جو دونوں جہان کی صلاح و فلاح کا باعث ہے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما، جہنم کی آگ سے پناہ عطا کر دے اور اپنے صالحین نیکوکار بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ اسی طرح یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ برکت والا گھر ایسی برکت والا گھر ہے کہ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے فمن دخلہ کان آمنا، اس کا حج فرض کیا گیا اور یہ فرضیت قطعی ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ ہر وہ مالدار جو اس کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو صاحب نصاب، 8 شرطیں ہیں وجوب حج کی، وہ جب پالی جائیں تو حج کرنا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے اور تاخیر کرنا فرض ہونے کے بعد یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جب حج فرض ہو جائے تو فوراً حج کرے۔ آپ حضرات ذوق و شوق کے ساتھ وقت پر آتے رہیے، تو ان 2 مہینے میں انشاءاللہ الرحمن حرمین طیبین کے مقدس مقامات، تاریخی حالات، قرآن و سنت میں ان کی عظمتیں، اس سلسلے میں آپ بہت کچھ جان سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا